اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ داد کھاج کھجلی کا جڑ سے علاج ڈاکٹر شیخ ناظم سے کانٹیکٹ کیجیے 8983547069 پر۔ جوڑوں کا درد، پائلس، بواسیر، ایسیڈیٹی، وزن کا کم کرنا، گردوں اور مثانوں کی پتھری، گپت روگ، بالوں کا جھڑنا اور سفید ہونا، ان تمام بیماریوں کے علاج کے لیے ہندوستان آیورویدک سینٹر جلگاؤں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے دوستو، اس وقت ایک اسپیشل خبر جس کو سن کر میں بھی کافی اندر سے کانپ گیا کہ کس حد تک کہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی جا رہی ہے۔ یہ خبر آسام سے آ رہی ہے، اور سنو مسلمانوں، آسام میں تقریباً 800 مدرسوں کو ختم کر دیا گیا ہے۔ 800 مدرسوں کو ختم کر دیا گیا ہے، اور یہ اعلان کون کر رہا ہے؟ آسام کے وزیر اعلیٰ مکھیہ منتری آسام کے ہیمنت بسوا خود اعلان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آسام میں 800 مدرسوں کو ختم کر دیا۔ اور اگلا جملہ سنو جو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ عوام، وہ اپنے آسام کے مسلمان عوام سے یہ کہہ رہے ہیں کہ مسجدوں کے اماموں اور مدرسوں کے استادوں پر کڑی نظر رکھو۔ یہ خبر آ رہی ہے ریاست آسام سے، اور یہ تمام چیزیں کیوں کی جا رہی ہے؟ کیونکہ ایک مولانا پکڑا گیا۔ ابھی آگے چل کے پتا چلے گا کہ وہ کیا معاملہ تھا، کیونکہ سینکڑوں ایسے مسلمان ہیں جن کو بے گناہ اٹھا کر جیل کی سلاخوں میں ٹھونسا گیا۔ جمعیت علماء نے ان کے کیسز لڑی، اور بعد میں خبر سامنے آئی کہ نہیں وہ باعزت رہا کیے جاتے ہیں، کچھ نہیں ملا۔ اب یہ بعد میں پتا چلے گا کہ کیا ہے، جس کو پکڑا گیا وہ کیا ہے اور اس کا معاملہ کیا تھا۔ لیکن اگر کسی ایک واقعے کو ٹارگٹ بنا کر مدارس کو نشانہ بنانا، یہ کتنی حد تک صحیح ہے یا کتنا خطرناک عمل ہے، یا مسلمانوں سے کھلی دشمنی ہے مدرسوں کو ٹارگٹ کرنا، یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے۔ لیکن آئیے میں تھوڑی سی بس یہ خبر بتاتے ہوئے آپ کو کہوں گا کہ آسام سے یہ خبر آئی ہے کہ آسام میں 800 مدرسوں کو ختم کر دیا گیا۔ اور یہی نہیں بلکہ سی ایم صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ریاست میں کئی قومی مدارس موجود ہے، اور انہوں نے شہریوں سے، عام جنتا سے یہ کہا ہے، اور والدین سے، پیرنٹس سے یہ کہا ہے کہ مدرسوں پر نظر رکھو۔ جی ناظرین، وزیر اعلیٰ سی ایم آسام ہیمنت بسوا نے صاف طور سے کہا ہے کہ ہم نے 800 مدرسوں کو ختم کر دیا آسام سے، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں وہ اپنی جنتا سے کہ مسجدوں کے اماموں پر نظر رکھو، مدرسوں میں کیا پڑھایا جا رہا ہے اس پر نظر رکھو۔ تو میں ہیمنت بسوا سے کہوں گا کہ مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے کہ انسانیت کی، مانوتا کی حفاظت کیسے کی جائے۔ ہیمنت بسوا سے میں کہوں گا کہ بسوا صاحب، مدرسوں کی ہسٹری پڑھو، دیوبند کی ہسٹری پڑھو۔ یہ جو ملک میں جو تم آزاد فضا میں آزاد سانس لے رہے ہو، اور اس ملک میں تم ایک اسٹیٹ کے سی ایم بنے ہو، اس ملک کی آزادی بھی مدارس کی اور مدارس سے پڑھنے والے علماء اور دھرم گروؤں کی دین ہے۔ انگریزوں ہندوستان چھوڑو، یہ نعرہ مدرسوں سے لگا تھا۔ انقلاب زندہ باد، یہ نعرہ مدرسوں والوں نے لگایا تھا۔ تحریک ریشمی رومال اس ملک کی آزادی کے لیے تحریک اور موومنٹ اور مہم مدرسوں سے چلی تھی۔ تو کسی ایک کو آپ نے اگر کسی الزام میں پکڑا ہے، ابھی الزام بعد میں ثابت ہوگا، لیکن اس کو سامنے رکھتے ہوئے مدرسوں کو ٹارگٹ کرنا اور علماء کو ٹارگٹ کرنا اور مدرسوں کو نشانہ بنانا اور مسجدوں کے اماموں پر نظر رکھنے کی بات کرنا، یہ تو پھر ایسی بات ہو گئی ہے۔ انصاف سے کہوں گا کہ پھر کئی بھگوا ڈریس پہننے والے، پہننے والے باقاعدہ بم بناتے پکڑے گئے، کئی بھگوا دھاری، بھگوا ڈریس پہننے والے پجاری اور دھرم گرو کی شکل میں پاکستان کے ایجنٹ بن کر سامنے آئے ہیں۔ تو کیا کبھی تم نے یہ اعلان کیا ہے کہ مندروں پر نظر رکھو، مندروں میں بیٹھنے والے پجاریوں پر نظر رکھو، بھگوا ڈریس پہننے والوں پر نظر رکھو؟ بسوا صاحب، ہم کسی بھی طرح آتنکواد
की हिमायत, समर्थन और सपोर्ट नहीं करते हैं, बल्कि जमीयत उलमा, जिसका मैं प्रेसिडेंट हूं, जमीयत उलमा इस मुल्क में जो है हमेशा इस मुल्क के विकास की बात करती है, और अंग्रेजों को भगाने में जमीयत उलमा ने पहली लाइन में खड़े रहकर बड़ा रोल और किरदार अदा किया था। हम हमेशा आतंकवाद के खिलाफ और मुल्क की एकता के लिए हम काम करते हैं और आतंकवाद को खत्म करने की बात करते हैं। लेकिन हेमंत बिस्वा जी, हम आपसे अपील करते हैं कि आप ये कहिए कि सब पर नजर रखो, कहां क्या हो रहा है सब पर नजर रखो, क्योंकि आपकी स्टेट में भी कई ऐसे लोग आपको मिले होंगे और मिल जाएंगे जो बाकायदा भगवा लिबास पहनकर या दूसरे धर्म के आपको मिलेंगे, जो पाकिस्तान के एजेंट बने हुए आपको नजर आएंगे, पाकिस्तान के लिए काम करते हुए नजर आएंगे, दहशतगर्दी की काम करते हुए नजर आएंगे, मुल्क के अमन अमान को खत्म करने के लिए काम करते हुए नजर आएंगे। तो आपका सिर्फ ये ऐलान कि मस्जिदों के इमामों पर नजर रखो, मदरसों पर नजर रखो, वहां क्या पढ़ाया जा रहा है, इस ऐलान से कहीं ना कहीं आपके दिल और दिमाग में जो गंदगी भरी हुई है वो नजर आ रही है। और वैसे भी हम आपसे उम्मीद क्या कर सकते हैं, क्योंकि आप जिस स्टेट में बैठे हैं उस स्टेट में भी उन लोगों की हुकूमत है जिनसे मुस्लिम दुश्मनी और मुस्लिम तासुब की बू हमेशा नजर आती थी, आती है और शायद आती रहेगी। लेकिन फिर भी हम इस मुल्क को बचाने के लिए, इस मुल्क की हिफाजत के लिए काम करते आए हैं और काम करते रहेंगे।